صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَإِذْ اور جب فرقنا ہم نے ٹکڑے کیا یعنی پھاڑ دیا بکم تمہارے لیے البحر سمندر کو فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس ہم نے نجات دی تم کو وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون فرعونیوں کو وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اس حال میں کہ یہ سب کچھ تم دیکھ رہے تھے. یہاں بھی اس تذکیریہ ہے اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے تمہارے اوپر بڑی بڑی نعمتیں کی، بڑے بڑے احسانات کیے. کچھ احسانات اور نعمتوں کا تذکرہ گزشتہ آیات مبارکات میں سماعت کیا. آج ایک اور نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت کہہ رہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ. کیا تمہیں یاد نہیں ہے جب تم بنو اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا، جب تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دریا سمندر کی طرف جا رہے تھے، اللہ کے حکم کے ساتھ سمندر نے تمہارے لیے رستے بنا دیے. موسیٰ علیہ السلام پانی پہ اپنی لاٹھی عصا مارتے گئے اللہ کے حکم کے ساتھ، اور یہ پانی رکتا گیا، درمیان میں رستہ بنتا گیا. یہ معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ ہم نے تمہیں تو نجات دے دی، تم تو وہاں سے گزر گئے. اور یہ 10 محرم الحرام کی بات ہے، یعنی فرعونیوں کو جو غرق ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو جو اللہ نے نجات نصیب فرمائی، یہ 10ویں محرم کی بات تھی. 10ویں محرم کو یہ فرعونی جو ہے اور فرعون اور اس کی پوری قوم جو ہے یہ غرق ہو گئے. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ جب اسی رستے کے اوپر فرعون اور اس کی فوج چلی تو اللہ نے پانی کو حکم دیا، وہ آپس میں مل گیا، وہ غرق ہو گئے. جب فرعون غرق ہونے لگا، اسی کلام مجید کے اندر اللہ نے اس کا نقشہ کھینچ کر فرمایا. اس وقت تو اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اب میں ایمان لاتا ہوں. ایک دو غوطے لگے، کہنے لگا اب میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پہ. لیکن اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو چکے تھے. اللہ نے سکرات الموت سے پہلے جو ہے بنو آدم کے لیے توبہ کے دروازے کھول کر رکھے، لیکن جب سکرات الموت کا مرحلہ آ جاتا ہے پھر اس کے لیے اللہ اپنے جنت کے دروازے بند کر دیتا ہے، توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اب اس کی نجات کا کوئی رستہ نہیں، توبہ کا کوئی رستہ نہیں. 10ویں محرم کو جب یہ فرعونی غرق ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو اللہ نے ان فرعونیوں سے نجات نصیب فرمائی. صحیح بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، مختلف کتب حدیث کے اندر صحیح حدیث موجود ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں پر یہودی جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے 10ویں محرم کو، یوم عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی یہ کون سا روزہ ہے جو یہ یہودی رکھتے ہیں؟ تو بتلایا گیا جی یہ یہودی اس لیے 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں کیونکہ اسی دن کو اللہ رب العزت نے ان یہودیوں کو، بنو اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات ملی تھی، تو یہ اس خوشی کے اندر جو ہے یہ روزہ رکھتے ہیں. آج مسلمان جو ہیں کسی بھی خوشی کے مرحلہ پر
خوشی کا جو انداز اختیار کرتے ہیں وہ ہمیشہ غیر شرعی ہوتا ہے. یہودی تھے، حالانکہ یہ مسلمان بھی نہیں ہے، اس کے باوجود جو ہے اس فرعونی ظلم سے نجات جب ملی، فرعونی غرق ہو گئے، بنو اسرائیل کو اللہ نے نجات نصیب فرمائی، اس خوشی میں ہمیشہ روزہ رکھتے تھے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا احق بموسیٰ منکم، اگر یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس دن نجات ملی، فرعونی غرق ہو گئے، اس خوشی کے اندر اگر تم روزہ رکھتے ہو تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ محبت کے لحاظ سے تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی 10ویں محرم کو پھر روزہ رکھتے تھے. اور یہ روزہ کوئی عام نہیں، بلکہ یہ 2 سالوں کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں. 1 سال گزشتہ اور 1 سال جو ابھی گناہ کرنے ہیں اللہ ایڈوانس ان کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ تو ایک نفلی روزے کی بات ہے، اللہ میرے اور آپ کے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور جو شخص خوش نصیب انسان رمضان کے یہ فرضی روزے رکھتا ہے، نفلی 1 روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے 2 سالوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اور رمضان کے مقدس مہینے کے روزوں کے متعلقہ جب بات آئی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان کے جو روزے رکھتا ہے اللہ اس خوش نصیب کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. جو اس مبارک مہینے کے قیام اللیل کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، تہجد ادا کرتا ہے، اللہ اس قیام کی وجہ سے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ویسے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کے وغیرہ کے اندر حدیث آتی ہے من صام یوما فی سبیل اللہ، جو عام ایک نفلی روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اسے 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے آزاد اور دور فرما دیتے ہیں. یعنی ایک شخص جو ہے 70 سال سفر کرتا رہے، جتنا یہ فاصلہ طے کرے گا اللہ اتنے فاصلے کے برابر اسے جہنم سے دور اور آزاد فرما دیتے ہیں. یہ بڑی مبارک عبادت ہے، یہ کوئی عام عبادت نہیں ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے جو فرعونیوں سے نجات دلائی تھی اور فرعونی غرق ہو گئے تھے، اسی خوشی کے اندر جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی 10ویں محرم یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے. بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس دن چونکہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی رکھتے ہیں تو ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت بھی کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر معاملات میں کیا کہتے ہیں؟ خالف الجہود والنصارہ، یہودیوں اور عیسائیوں کو مخالفت کرو. اس لیے تو یہودی چڑھتے تھے کہ یہ ہمارے ہر معاملے کے اندر ہماری مخالفت کرتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو میں 9ویں کا روزہ رکھوں گا. تو 9ویں اور 10ویں جو ہے اب 2 دن جو ہے مسلمانوں کو روزہ رکھنا چاہیے تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت بھی ہو جائے، اللہ کے پیغمبر کی سنت پہ عمل بھی ہو جائے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو اللہ نے نجات نصیب فرمائی ہے اس کی خوشی بھی بنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن روزہ رکھتے ہیں. آپ سے پوچھا گیا آپ کیوں سوموار کا روزہ رکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لقد ولدت فیہ وبعثت فیہ، میں اس لیے سوموار کا روزہ رکھتا ہوں کیونکہ اسی دن تو میں پیدا ہوا، اس خوشی میں روزہ رکھتا ہوں. اور آج مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد، ولادت، پیدائش کے موقع پر کون سا جرم نہیں کرتے، کون سا وہ عمل نہیں کرتے جو شریعت کے خلاف نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس خوشی کے موقع پہ روزہ رکھتے تھے کیونکہ اس دن میں سوموار کے دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا. خوشی کا انداز اگر شریعت کے مطابق ہو تو حرج کی بات بھی نہیں. کسی بھی خوشی کے موقع پر جو ہے ہماری خوشی ہو، غمی ہو، خلوت ہو، جلوت ہو، سفر ہو، حضر ہو، کوئی بھی مرحلہ ہو، وہ کتاب و سنت کی نصوص کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العزت نے
بنو اسرائیل کو ایک اور نعمت عظمیٰ جو ہے اس کی تذکیر اور یاد دہانی کراتے ہوئے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ہم نے تو تمہارے اوپر بڑے بڑے احسانات کیے، بڑی بڑی نعمتوں سے تمہیں نوازا، تم ہر وقت پریشان رہتے تھے فرعونیوں کے ظلم سے، ہم نے تمہیں نجات دے دی۔ کیسے نجات دے دی؟ انہیں غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، تم ہمیشہ کے لیے ان سے آزاد ہو گئے۔ اس وقت کو بھی تھوڑا سا یاد کرو، اگر یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اگر یہ اللہ کے احسانات ہیں تو تم ان کا شکر ادا کرو، نہ کہ ان کی ناشکری کیا کرو۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، تو اللہ رب العزت نے اس نعمت عظمیٰ جو ہے اس کی تذکیر کرتے ہوئے، یاد دہانی کراتے ہوئے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے سمندر کو ٹھہرا دیا، سمندر کے پانی کو روک دیا اور تمہارے لیے رستے بنا دیے۔ ایسا کیا ممکن ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں یہ بات عقل کے خلاف لگتی ہے، کیا یہ عقل کے مطابق لگتی ہے؟ سمندر کا پانی ہو، ٹھاٹھے مار رہا ہو، پانی بہ رہا ہو پوری رفتار کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ رک جائے، اس کے درمیان سے رستے بن جائے، ایک قوم اس سے نجات حاصل کر لے اور دوسری قوم جب اسی رستے کے اوپر چلے غرق ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ کیا یہ عقل کے خلاف، یہ عقل کے مطابق ہے؟ عقل تو اس سے بھی نہیں ماننے کے لیے تیار۔ اگر عقل اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو قرآن کی نص کا ہم انکار کر دیں، حدیث کو تو ٹھکرا دیتے ہیں، قرآن کی نص کا کیا کریں گے؟ تو ہمیں چاہیے ہم عقل کو کتاب و سنت کے تابع کریں، پیچھے لگائیں، نہ کہ قرآن اور حدیث کی جو نصوص ہیں ان کو اپنی عقل کے پیچھے لگائیں۔ دین ہماری عقل کے تابع نہیں ہے، ہماری عقلیں جو ہیں، ہماری سوچیں جو ہیں، ہمارے جو افکار ہیں وہ دین کے مطابق ہے، وہ دین کے متبع ہیں، وہ دین کے پیروکار ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عقلوں کو قرآن اور حدیث کے تابع کر دیں، قرآن اور حدیث کو اپنی عقل کے تابع نہ کریں۔ اسی نعمت عظمیٰ کا تذکرہ کرتی اللہ نے اس آیت مبارکہ میں کہا، اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے انہیں غرق کر دیا، تمہیں نجات دلا دی۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہ واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ تم سب کچھ دیکھ رہے تھے، یہ تمہاری نظروں کے سامنے سب منظر تھا، تم چلے گئے، وہ ڈوب گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اگر فرعونی جو اللہ کے باغی تھے، سرکش تھے، نافرمان تھے، اگر ان پر اتنی بڑی ابتلا آ سکتی ہے، آزمائش آ سکتی ہے، وہ تباہ و برباد ہو سکتے ہیں، امت مسلمہ جو ہے اگر کتاب و سنت کی باغی ہو جائے گی، سرکش ہو جائے گی، نافرمان ہو جائے گی، تو کیا اس پر ابتلا نہیں آ سکتی؟ سابقہ امتیں اگر تباہ و برباد ہو سکتی ہیں تو یہ بھی تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ یہ اجتماعی طور پر یہ امت تباہ و برباد آج اس وجہ سے نہیں ہو رہی، ورنہ گناہ تو اس کے اندر بھی سارے موجود ہیں۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، یا اللہ میری امت کو، پوری کی پوری امت کو کسی بھی گناہ کی پاداش میں ساری امت کو تباہ و برباد اکٹھا نہ کر دینا۔ اگر یہ دعا نہ ہوتی تو شاید حالات تو وہی بن چکے تھے۔ اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور ہماری اصلاح کا واحد رستہ کیا ہے؟ یہ کلام مجید ہے، فرقان حمید ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن تعلیمات ہیں۔ یہ واحد رستہ ہے، نجات کا یہی رستہ ہے، کامیابی کا یہ رستہ ہے، ہدایت کا یہی رستہ ہے، اور جادہ مستقیم پہ گامزن ہونے کا یہ واحد ذریعہ اور باعث ہے۔ آئیے اس قرآن مجید کا ترجمہ سمجھیں، اس کی تفسیر سمجھیں، اس کا معنی مفہوم سمجھیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی جو تفسیر فرمائی، جو تشریح فرمائی ہے، کتب حدیث کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ سلف صالحین نے جو قرآن مجید کے مفہوم سمجھا ہے، معنی سمجھا ہے، اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آج بھی یہ امت کامیاب و کامران ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کما حق اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، زندہ رکھے اللہ کتاب و سنت پہ، موت نصیب فرمائے اللہ کتاب و سنت۔